قبل از تاریخ انسان جب اپنی سوچوں کا اظہار کرنا چاہتا تھا اس نے دیواروں پر تصویریں بنائیں۔ یہ غار کے فنکاری کے مناظر آج بھی یورپ، افریقہ اور ایشیا میں محفوظ ہیں۔ 30,000 سال پرانے سفیدیوں میں چٹانوں پر جو علامتیں ہیں وہ ہمارے لیے علم و فن کی پہلی جھلکیاں ہیں۔ اس ابتدائی دور میں قلم کی اولین شکل بھی آشکار ہوئی۔ نوکدار پتھروں سے کندہ کرنا، ہڈیوں کی نوک سے دیوار پر رگڑنا اور خون کوئلے کی سیاہی استعمال کرنا۔ جب انسان نے خون کو رنگ کے طور پر پہچانا تو تحریر کا پہلا قدم اٹھا۔ تقریباً 3200 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا کے خطے میں قلم نے پہلی ٹھوس شکل اختیار کی۔ سومیرینس نے سافٹ کلے ٹیبلٹس پر اپنا پہلا نظام خط کیونیفارم تشکیل دیا۔ ایک سٹائلس جو لکڑی ہڈی کا بنا ہوتا تھا نے لوہے مضبوط مواد کی جگہ لی۔ یہ اسٹالوس دراصل انسانی تحریر کے ابتدائی قلم کے منصب بن گئے۔ قرآن مجید نے قلم کو علم کا نمائندہ قرار دیا۔ نون قلم کے ذریعے اللہ کا کلام محفوظ ہوا اور امت مسلمہ کو علم کی رہبری ملی۔ خلیفہ مامون الرشید نے بغداد میں بیت الحکمت کا قیام کیا جہاں علم کی روشنی پھیلی۔ یہاں یونانی، فارسی اور سریانی کتب کا عربی ترجمہ کیا گیا۔ قلم اور سیاہی نے فلسفے، سائنس اور طب کے علوم کو محفوظ کیا۔ اس دور کے قلم کاروں کی محنت نے جدید یورپ کو پھر سے علم سے روشناس کروایا۔ ابن ندیم نے الفہرست مرتب کی جہاں قلم سے ہر فن کا رخ معلوم ہوتا ہے۔ ابن سینا کی القانون نے طب کو ایک کتابی نظام دیا۔ الفارابی نے فلسفے کو قلم کے ذریعے منطقی بنیادوں پر استوار کیا۔ ہر ایک لفظ، ہر ایک سطر نے پوری انسانی تہذیب کو عمرانی و فکری اونچائیوں پر پہنچایا۔ 7ویں سے 19ویں صدی تک یورپ میں فیدر کوئل پین رائج رہا۔ گوشت خور پرندوں کے طاقتور پر سے قلم بنائے جاتے، ان کی نوک کو تراشا جاتا۔ سیاہی گھبراہٹ سے بچاؤ کے لیے مختلف مرکبات سے تیار ہوتی۔ اس دور کی خطاطی میں کوئل پین نے فن اور دستخط دونوں کو نئی جلا بخشی۔ 1822 میں انگلینڈ کے جان مچل نے سٹیل پین نب متعارف کروایا، میس پروڈکشن شروع ہوئی۔ برمنگھم بن گیا قلم سازی کا مرکز۔ نک کی یکسانیت نے لکھائی آسان کی اور قیمت کم کر دی۔ قلم اب ہر فرد کی پہنچ میں آیا۔ قدیم انک سے کیمیکل انکس تک کا سفر بھی دلچسپ ہے۔ 19ویں صدی میں مرکبات بدل گئے، ڈربلٹی بڑی، سفیدی کم ہوئی اور رنگین سیاہی بھی تیار بن گئی۔ انک کا پہلا فارمولا آج کی رائٹنگز میں بھی پینشنل سمجھا جاتا ہے۔ 1938 میں ارجنٹائن کے لیزلو نے بال پونٹ پین ایجاد کیا۔ اس کا رول رہتا ڈرائی میں بے داغ اور تیزی سے لکھنے کے قابل ہے۔ ورلڈ وار 2 کے دوران پائلٹس نے اس پر انحصار کیا کیونکہ معمولی فاؤنٹن پین لیک ہوتی تھی۔ بال پونٹ کے ساتھ بھی فاؤنٹن پین کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ پارکر اور مانٹبلینک جیسے لکشری برانڈز نے اسے اسٹیٹس سمبل بنا دیا۔ خطاطی کا شوق رکھنے والوں کے لیے آج بھی فاؤنٹن پین سب سے مقدس آلہ ہے۔ آج قلم صرف کاغذ تک محدود نہیں رہا۔ سٹائلس نے ٹیبلٹس اور سمارٹ فونز پر بھی لکھنے کا تجربہ دیا۔ ڈیجیٹل آرٹسٹس اور ڈیزائنرز کے لیے پین ٹولز نے فن میں انقلاب برپا کیا۔ ابتدائی انسان سے لے کر ڈیجیٹل عہد تک قلم نے ہمیشہ علم اور اظہار کا کام انجام دیا، چاہے وہ کلے ٹیبلٹ ہو، فیدر کوئل یا اسمارٹ سٹائلس۔ قلم نے ہمیں سوچوں کے سمندر میں تیرنا سکھایا۔ آئندہ بھی قلم کا رشتہ برقرار رہے گا کیونکہ ہر نسل کو اپنی کہانی قلم کے ذریعے سنانی ہے۔